بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے ہم ولاگ میں بات کریں گے کہ 10 لاکھ علماء کا خود کو سردار کہنے والا، اقتدار کا بھوکا اور بدترین منافق اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے گھٹیا انسان، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آدم سواتی صاحب کی بیٹی کا پیغام اور اس کے بیٹے کا عمران خان صاحب کو فون، اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ خود کو 10 لاکھ علماء کا سردار کہنے والا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے گھٹیا ترین سیاستدان، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فسادی سیاستدان، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، کیونکہ اسے ایک عالم کہنا تو علم اور علماء کے ساتھ کہہ لیں کہ وہ مذاق ہے، کہ علماء کی تو بڑی شان ہے۔ اس کا جامع اور مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ شخص اقتدار کا اتنا بھوکا ہے کہ جب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی 2013 میں، تو تب اس نے کہا کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت بنتی نہیں، اگر بن جائے تو پھر چلتی نہیں۔ لیکن عمران خان نے حکومت بنا کر بھی دکھائی اور چلا کر بھی دکھائی۔ پھر جب پی ٹی آئی کی مرکز میں حکومت آئی تو تب بھی اس کے پیٹ میں مسلسل ابال اٹھتے رہے کہ وہ شخص جو مہینہ 2 مہینے اقتدار سے دور نہیں رہ سکتا، چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے اس میں فٹ ہونے کا اس کے پاس فارمولا ہے۔ تو عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں یہ شخص تکلیف سے بلکتا رہا، چیختا رہا، لیکن اسے کوئی بھی طاقت عمران خان کے ساتھ اقتدار میں نہ بٹھا سکی۔ یہ بار بار میسیجز بھیجتا رہا، یہ سب قوتوں کے پاؤں پڑتا رہا، اعلیٰ کار بنتا رہا، اور پھر اس نے دھرنے دیے، اور پھر اس نے لانگ مارچ کیے، اور بعد میں اس نے قرآن پر حلف دے کر کہا کہ مجھ سے یہ لانگ مارچ اور دھرنے باجوہ صاحب نے کروائے، اور فیض حمید صاحب کا بھی اس نے نام استعمال کیا، تو یقیناً وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ لوگ کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں، سیاستدانوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جناب بیمن مولانا، میرے منہ سے مولانا نکل گیا، کہ فضل الرحمان کی، جس کے چہرے پر، چونکہ چہرہ اس کا علماء جیسا ہے، تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چوری کرنے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے۔ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ ڈاکو جو ہے، داڑھی والا ڈاکو نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکو داڑھی رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح داڑھی والا سازشی نہیں ہوتا، بلکہ سازشی داڑھی رکھ لیتا ہے۔ ایسے ہی ملک کا داڑھی والا ہے، امامے والا ہے، وہ ملک کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ ملک کا دشمن داڑھی رکھ لیتا ہے۔ داڑھی والا منافق نہیں ہوتا، بلکہ منافقت کرنے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ شخص ہے کہ علم اور علماء وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ شخص، اس نے کل بہت بڑی بکواس کی، تکلیف ہماری دی ہوئی تو نہیں ہے، جب عوام تجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، تمہیں ووٹ ہی نہیں دیتی، تمہیں اسمبلیوں تک نہیں پہنچاتی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو کچھ ایسا اچھا کرتے کہ عوام تمہیں ووٹ دیتی اور اسمبلیوں میں پہنچاتی۔ پہلے یہ 3.5 سال کبھی دھرنے، کبھی جلسے، کبھی جلوس مہنگائی کے خلاف، تو اتنا منافق انسان ہے کہ 7 ماہ سے جو مہنگائی جس نے ملک کے ہر غریب کی کمر توڑ دی ہے، اب اس کی آگ اگلنے والی منافق اعظم انسان کی زبان خاموش کیوں ہے؟ اور چونکہ اب حکومت سے حصہ مل رہا ہے، تو یہ کل بکواس کر رہا تھا کہ عمران خان کو ہم نے گریبان سے پکڑ کر اقتدار سے نکالا ہے۔ تم جن بیساکھیوں کے ذریعے آئے ہو، وہ بیساکھیاں اس ملک کے اب ہر بچے کو پتا ہے۔ اب جب تم الیکشن میں جاؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ عوام تمہارے گرے بانوں سے پکڑ کر کیسے تمہیں باہر نکالتی ہے۔ اور جب تم لوگوں کو کونسلر کی بھی ایک سیٹ نہ ملی، منافق اعظم صاحب، اب تمہیں
पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई और गरीब को जिसमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही वो नजर नहीं आती। और उसके बाद इस बेगैरत इंसान को तकलीफ ये है कि इसके साथ जो जरदारी और नून लीग ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुआहदा किया था इसे सदर पाकिस्तान बनाने का, और जो एक पाकिस्तान की जिससे जान छूट गई है बाजवा, उसने इससे वादा किया था कि सदर पाकिस्तान बनाने का, और सदर पाकिस्तान उन्होंने नहीं बनाया। तो बकवास तुम्हारी पाकिस्तान की बेटियों, पाकिस्तान की माँ और बहनों के लिए तुम्हारी ज़बानें जहर क्यों उगल रही हैं कि मैं हुकूमते वक्त जो असल मुक़्तदर हल्के हैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि इस कमीने बेगैरत इंसान पर पाबंदी लगाई जाए कि ये मीडिया में जो है ना, इस पर मुकम्मल मीडिया ब्लैक आउट किया जाए, इसका कैमरा इस गलीज इंसान पर पाबंदी लगाए जिसकी ज़बान माओ बहनों बेटियों के लिए आग उगलती है, गलादत उगलती है। ऐसे गलीज इंसान को जेल में डाला जाए, नहीं तो कम से कम ऐसे गलीज इंसान का मुकम्मल मीडिया बाइकाट किया जाए। और मीडिया में अगर किसी मीडिया हाउस में, किसी चैनल्स में, इतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शर्म हया है तो इस बेगैरत इंसान का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसकी गलीज ज़बान हमारी माओ और बहनों के बारे में जैसी बकवास करती है, बोलने से कासर है कि जो कल इसने गलाजत बकी है, ये इतना बड़ा बेगैरत इंसान है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आदम स्वाति साहब के बेटे ने इमरान खान साहब को फ़ोन किया और कहा कि मेरे अबू की ज़िंदगी को ख़तरा है। आदम स्वाति साहब के वकला भी इस पर जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। और उसके बाद आदम स्वाति साहब की बेटी ने सोशल मीडिया पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम एक पैगाम दिया है कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, पूरी कौम जो है ना आपसे मुतालबा कर रही है। अरशद शरीफ ने आपको ख़त लिखा, आपने उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। मेरे पापा के साथ ज़्यादती हुई, आप खामोश हैं। मेरे पापा ने आपको ख़त लिखा, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उसके बाद इमरान खान साहब पर गोलियां बरसाई गई, लेकिन आप खामोश हैं। आपकी ज़बान कब बोलेगी? हुकूमत ख़त्म करने के लिए इमरान खान की तो आपकी अदालत रात 12 बजे खुल गई थी, और फिर आपने कहा था कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो हम ईद वाले दिन भी अदालत खोल लेंगे। तो अरशद शरीफ शहीद हो गया, पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम सरापा एहतजाज है, पूरी कौम आपको ख़त लिख रही है। आदम स्वाति के साथ जो हो चुका, उससे कबल जो है जमील फरूकी साहब के साथ जो हुआ, उसके बाद शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ, उसके बाद फिर सीनियर एंकर जनाब इमरान रियाज खान के साथ जो हुआ, लेकिन आपकी मुअज़्ज़ज़ अदलिया अब तक खामोश है। ये मुजरमाना खामोशी है। माजरत के साथ मेरा कहने का हक बनता है कि जब जुर्म बढ़ जाए और कानून के रखवाले और हुक्म देने वाले खामोश रहें तो उसे मुजरमाना खामोशी ही कहती है, कि जिसमें मुजरम जो है वो मजबूत होते जाएं, वो हौसला पकड़ते जाएं और मुजरमों को पकड़ने वाले, जुर्म पर कंट्रोल करने वाले खामोशी से देखते रहें तो इसे मुजरमाना खामोशी ही कहते हैं। तो आपकी ये मुजरमाना खामोशी कब टूटेगी? और उसके बाद आदम स्वाति साहब के ऊपर सिंध में कमोबेश जो है 26 से 27 FIR का इंदराज हुआ है। वो इंसानी हकूक की चैंपियन पीपल्स पार्टी जो इंसानी हकूक की चैंपियन बनती है, ये उसके सूबे में एक ऐसे इंसान पर जिस पर पहले ही बहुत जुल्म ढाए गए हैं, जिस पर पहले ही बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की गई है, जिसको एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया गया है, उस पर 26-27 FIR का इंदराज। क्या इंसानी हकूक की चैंपियन पीपल्स पार्टी में कोई मर्द नहीं रह गया कि जिसे ये गैरत आए और कहे कि ये खलवाड़ हमारे सूबे में क्यों हो रहा है? और मैं यहाँ एक बात याद दिलाता चलूँ कि जब मोहतरमा
محترم نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم صفدر کو گرفتار کیا گیا تو اسمبلی میں بلاول بھٹو صاحب نے کھڑے ہو کر حکومت کو بے غیرت کہا. اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کہ تم لوگ بے غیرت ہو کہ تم نے ایک خاتون کو جو ہے نا گرفتار کر کے بند کر دیا ہے. تو میں اب پوچھتا ہوں کہ کیا آدم سواتی کی بیوی قوم کی ماں نہیں ہے؟ کیا آدم سواتی کی بیٹی قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا ارشد شریف اس قوم کا بیٹا نہیں تھا؟ چلو باقیوں سے تو تمہارے سیاسی اختلافات ہو گئے، ان کا ہم نام نہیں لیتے. تو کیا تمہیں کوئی شرم آئی؟ تمہاری کوئی غیرت جاگی؟ انسانی حقوق کے جو ہے نا چیمپئن جو بنتے ہو، لیکن نہیں، چونکہ تم خود سب سے بڑے بے غیرت ہو. اگر تمہاری غیرت جاگتی تو تم آدم سواتی کی بیوی پر ہونے والے ظلم پر اس حکومت سے نکل جاتے. اگر تم میں غیرت ہوتی تو تم آواز کے ساتھ آواز ملا کر اٹھاتے. لیکن تمہارا منہ تو جو ہے نا اقتدار کی جو تم میں ہوس تھی وہ دے کر بند کر دیا گیا ہے. اقتدار تمہیں بھیک میں مل چکا ہے، اس لیے تم اتنے بڑے بغیرت ہو کہ تم کبھی نہیں بول سکتے. شہباز گل چونکہ سیاستدان تھا، نہیں بولے، کوئی بات نہیں. عمران ریاض تو ایک صحافی ہے، سمیع ابراہیم ایک صحافی ہے، ارشد شریف کا قتل ہو گیا، یہ سب. لیکن تم لوگ انتہا کے بد کردار اور بے غیرت ہو. صرف وہاں بولتے ہو جہاں تم لوگوں کا مفاد ہوتا ہے، لیکن جہاں پوری قوم چیخ رہی ہے وہاں شاید تمہارا مفاد نہیں ہے، کیونکہ کروانے والوں کے ساتھ تم شامل ہو اور شاید کرنے والے بھی تم لوگ ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.